دجال کی آمد سے قبل جزوی طور پر امام مہدی کا میں نے جو تذکرہ کیا اس حوالے سے بعض ساتھیوں نے سوال کیے، وہ پہلے آئیں گے، کیسے آئیں گے، ایک ہی رات میں کیسے سارے کے سارے مسلمان ان کی طرف مائل ہو جائیں گے؟ میرے بھائیوں، امام مہدی اہل سنت کا اجماع ہے ابھی پیدا ہونے ہیں، اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے، جو ابھی پیدا ہونے ہیں، اس مماثلت کی وجہ سے گزشتہ اقوام میں، مسلمانوں کے اندر، مختلف قوموں میں امام مہدی ہونے کے دعوے بھی لوگوں نے کیے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی ہمارے خطے میں مہدی موعود کا دعویٰ کر چکا ہے، اور اس طرح لوگ مجدد دین اور مجدد ملت کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے آئے ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے صحیح حدیث سے ایک ایسی نشانی رکھتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں وہ آ جائیں تو ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ علماء نے، محدثین نے کہا کہ اس نشانی کے ظاہر ہونے کا انتظار کرنا بہتر ہے، اگرچہ سبقت لے جانے والے جن کو شرح صدر ہو وہ ظاہر سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں ایمان کے اندر۔ امام مہدی کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا کریکٹر ہوگا، کیا وجہ ہوگی کہ لوگ ان کے اوپر ایک ہی رات گزرنے کے بعد کثیر تعداد میں بیعت کریں گے؟ کیا وجہ ہوگی؟ یہ بات سمجھ لیجئے۔ امام مہدی کا جس دن خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونی ہے، اس سے قبل ان کا معاشرے کے اندر، ان کا مسلمان امت کے اندر کوئی چرچہ اور شہرت نہیں ہوگی، کوئی چرچہ اور شہرت نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہے ہوں گے، بعض اللہ والے ان کو پہچان لیں گے، یہی امام مہدی ہیں۔ ان کے ہاتھ پہ جب بیعت کریں گے طواف کے دوران، کیا ہوگا؟ بات پھیل جائے گی کہ امام مہدی طواف کر رہے تھے، ان کے ہاتھ کے اوپر اس دور کے بڑے بڑے شیوخ نے بیعت کر لیا، ان کو پہچان کر کہ یہ نوجوان امت مسلمہ کا نجات دہندہ ہے۔ لوگ متوجہ ہوں گے خبر کی طرف۔ اب اس بارے کے اوپر علماء کا، ائمہ کا اختلاف ہے کہ آیا وہ دوبارہ امت میں ایسے وقت میں ظاہر ہوں گے کہ یہ سائنسی ترقی کا جو دور ہے یہ ختم ہو چکا ہوگا، یا سائنسی ترقی کے دور میں ہوگے؟ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ آپ کو اطلاع ملے گی امام مہدی کی بیت اللہ کے طواف کے دوران بیعت ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بیعت کی حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے خانہ کعبہ میں دوران طواف مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس حدیث کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی، اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، حالیہ 50 برس نہیں گزرے، آپ کو پتہ ہے سعودیہ میں بیت اللہ میں ایک جعلی امام مہدی نے اسی طرح دعویٰ کیا، اور چونکہ دوران طواف تھا تو بہت سے لوگ اس کی طرف مائل بھی ہو گئے کہ یہ نشانی تو پوری ہو رہی ہے۔ لیکن امام مہدی کی صحیح احادیث میں جو 3 نشانیاں یاد رکھنی ہیں، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، دوران طواف بیعت، کیا اسی نشانی کے اوپر ایمان لایا جائے؟ نہیں، آپ نے اور میں نے، ہم تک اطلاع پہنچی، رکن ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس وقت کے جو حاکم ہوں گے جب بیت اللہ میں امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہوگی، وہ ان کو سرکوبی کرنے کے لیے کہ یہ تو بغاوت ہوگی، یہ تو مہدویت کا دعویٰ ہو گیا، یہ تو ہماری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، وہ ان کے لیے ایک لشکر جرار بھیجیں گے۔ امام مہدی کیسے ایک ہی دن میں امت مسلمہ کی آنکھ کا تارا بنیں گے؟ اس وجہ سے بنیں گے، ان کے لیے لشکر جرار بھیجیں گے کہ اس کو پکڑا جائے، بیت اللہ سے گرفتار کیا جائے، اس کو تحت کر دیا جائے۔ ہوگا کیا؟ وہ لشکر جب مدینہ سے کچھ آگے پہنچے گا، یہ ہے وہ نشانی میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے ایک دم پوری امت امام مہدی کی طرف بیعت کے لیے بڑھے گی، پورے کا پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ صحیح حدیث میں تھا، پورے کا پورا لشکر جو امام مہدی کے خلاف نکلے گا وہ پورے کا پورا زمین میں دھنس جائے گا۔ اب یہ بات ہوگی، مسلمان امت کو پتہ چل جائے گا یہی امام مہدی ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمن ہے، یہ جو لشکر ہزاروں کی تعداد میں ان کو پکڑنے کے لیے نکلا زمین میں دھنس گیا۔ اب جب یہ تینوں نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو بے اختیار ہو کے مسلمان امت جہاں جہاں بھی ہوگی امام مہدی کی بیعت کرنا شروع کر دے گی۔ میرے بھائیوں، کیا امام مہدی کی بیعت
دجال سے پہلے ہوگی، یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جی ہاں، دجال کے آنے سے قبل امام مہدی کی بیعت ہو چکی ہوگی، اور دجال کے دور میں امام مہدی امت مسلمہ کے ان افراد کی رہنمائی کرتے ہوئے دجال کے لشکر کے مقابلے میں صفیں اور ترتیب اور نظام بندی کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک حوصلے کی کرن ہوں گے۔ لیکن دیکھیے، امام مہدی کی اتنی بڑی نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی مسلمان امت میں سے بھی، اور یہودی تو سارے، آپ کو پتا پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا کہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، ان کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ کون سی اقوام دجال کے لشکر میں شامل ہوں گی؟ حدیث میں آتا ہے ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، ان کے چہرے چمڑے جتنے موٹے ہوں گے، چپٹے ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ آج کل دنیا کے اندر چوڑے چپٹے چہرے چمڑوں جیسے جن کو کہا جاتا ہے، آپ کی صرف اطلاع کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو پتہ اس خطے کے لوگ ہیں، جاپان کے، فلپین کے، چائنا کے، جن کے چہرے، جن کی حدیث میں جو نشانی ہیں وہ پوری آتی ہیں۔ اکثریت ان کی، یہودیوں کی اور مسلمانوں میں سے جو بھی، حالانکہ امام مہدی کا اتنا بڑا واقعہ بھی دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ایسی استدراجی قوتیں ہوں گی کہ ان کے اوپر ایمان لیتے چلے آئیں گے۔ جیسے گزشتہ خطبے میں بعد آپ کے سامنے رکھا، روٹیوں کا پہاڑ، اناج کا پہاڑ، ایک رات کے اندر اندر، حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ زمین کو کہے گا خزانے نکال، تو زمین کے خزانے اس طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے اندر، ویسے تو قرآن پاک میں بھی ذاکر نائک نے اس کو بیان کیا کہ مکھی کا ذکر جب آیا قرآن پاک میں تو مؤنث کے طور پہ آیا، اور اس دور میں کون سی خوردبین تھی، کون سی مائکروسکوپ تھی جو اس بات کو بیان کرتی تھی کہ جو شہد کی مکھیوں کی سربراہ ہوتی ہے وہ مادہ ہوتی ہے؟ کون سی ایسی دوربین اس دور میں تھی؟ لیکن قرآن چونکہ وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہی ہیں، اس لیے اس دور میں بھی کہہ دیا گیا کہ جو ان کی سردار جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے بھاگتی ہیں، اس طرح زمین کے خزانے دجال کے پاس نکلیں گے۔ ہاں، دجال کے آنے سے قبل ایک نشانی امام مہدی کی بیعت ہے۔